السلام علیکم محبین، آج پھر میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی پیارا اور عبرت آموز واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اس واقعے میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی انتقال کرتا ہے تو اس کے جنازے میں جتنے بھی لوگ شریک ہوتے ہیں وہ سارے لوگ مر جاتے ہیں۔ پھر جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ سارے لوگوں کا نماز جنازہ پڑھا دیتے ہیں۔ تو بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے اور آپ کو ایک سبق ملنے والی ہے، تو آپ اس پورا واقعے کو سنیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیے تاکہ ہمارے نیو اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچ جائے، اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ ہوتا یوں ہے کہ کسی گاؤں میں ایک رئیس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے نماز جنازہ میں تقریباً 200 لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ جب 200 لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو میت کو نہلا دھلا کر کفن پہنا کر جب اس کو نماز جنازہ کے لیے جاتے ہیں، روانہ ہوتے ہیں اور نماز جنازہ گاہ میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچتے ہی امام صاحب کو لوگ کھوجنے لگتے ہیں۔ تو اتفاق سے امام صاحب کسی وجہ سے قبرستان نہیں پہنچ پاتے ہیں تو یہ 200 لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ نماز جنازہ کون پڑھائے گا، امام صاحب تو آئے ہی نہیں۔ پھر اتفاق سے اسی قبرستان پر ایک مذہب بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ سب لوگ ان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ سائیں جی، ہمارے مولانا صاحب کسی وجہ سے نہ آ سکیں، لہٰذا آپ نماز جنازہ پڑھا دیں تو بہتر ہے۔ تو وہ سائیں جی، وہ بزرگ اٹھے اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایک نظر میت پر ڈال کر سامنے پیچھے نماز جنازہ پڑھنے والوں کو دیکھا، تمام مقتدیوں کو دیکھا اور نیت کر کے تکبیر تحریمہ کر کے ہاتھ باندھ لیا، اللہ اکبر۔ اب پہلی تکبیر کے بعد انتظار کرنے لگے کہ سائیں جی دوسری تکبیر کہیں گے، لیکن سائیں جی پہلی تکبیر کے بعد اطمینان سے کھڑے تھے۔ پھر اللہ اللہ کر کے تقریباً 15 منٹ کے بعد سائیں جی نے دوسری تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ تو یہ تمام مقتدی دل ہی دل میں سوچا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سائیں جی دوسری تکبیر کہہ کر پھر خاموش ہو گئے۔ تو یہ 200 لوگ حیران و پریشان کہ آخر سائیں جی نماز جنازہ میں اتنا طویل وقت کیوں لے رہے ہیں، اتنا لمبا وقت کیوں لگا رہے ہیں۔ تو پھر تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد سائیں جی نے تیسری تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ اب یہ 200 لوگ حیران و پریشان کہ سائیں جی پھر خاموش ہو گئے، پتہ نہیں کب پھر چوتھی تکبیر کہہ کر سلام پھیریں گے۔ نماز جنازہ میں میت کی دعاؤں کی بجائے سائیں جی کو دل ہی دل میں برا بھلا کہنے لگا اور سائیں جی کو جو سے بولنے لگے۔ تو پھر تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد سائیں جی نے چوتھی تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ تو یہ سارے مقتدی دل ہی دل میں سوچا کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نماز جنازہ مکمل ہوئی۔ اور سائیں جی نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو ہی سلام پھیرتے ہیں تو یہ سارے مقتدی سائیں جی کو گھیر لیتے ہیں اور غصہ اظہار کرنے لگتے ہیں کہ سائیں جی، ہم نے تو کبھی اتنی طویل جنازہ نہ پڑھی، آپ نے اتنا لمبا سمے کیوں لیا، آپ نے اتنی طویل نماز جنازہ کیوں پڑھایا، آخر کیا ریزن ہے، کیا کارن ہے کہ آپ نے اتنا طویل جنازہ پڑھایا۔ تو سائیں جی نے کہا کہ غصاتے کیوں ہو بھائی، مجھ سے پوچھو تو صحیح کہ میں نے اتنا طویل جنازہ کیوں پڑھایا، میں نے نماز جنازہ میں اتنا زیادہ وقت کیوں لیا۔ تو سب نے کہا چلو اچھا بتاؤ۔ تو سائیں جی نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ جب میں نے سامنے دیکھا تو ایک میت پڑی ہوئی تھی، اور جب میں نے پیچھے مڑ کر تمہیں دیکھا، تمہارے قلب روح پر غور کیا تو مجھے سب کے سب مردے ہی نظر آئے۔ ارے میرے سامنے تو ایک میت پڑی ہوئی تھی اور میرے پیچھے 200 میتیں تھیں، میں نے صرف ایک ہی میت کا جنازہ نہیں پڑھا بلکہ تم سب کا پڑھ ڈالا۔ ارے ایک زندہ حقیقت ہے یہ بہتان نہیں، ہم کہنے کو زندہ ہے مگر جان نہیں۔ حضرات محترم، اسی لیے حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ مثل الذی یذکر ربک والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، مشکات شریف کی حدیث ہے۔ ترجمہ یعنی رب تعالیٰ کے ذاکر اور غافل کا مثال، زندہ اور مردہ کا مثال، یعنی جو رب تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو رب تعالیٰ کا ذکر سے غافل ہے وہ مردہ ہے۔ تو حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جو رب تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے وہ خواہ وہ جہاں کہیں بھی نظر آئے، چلتا پھرتا ہوا، بازار و مارکیٹ کرتا ہوا یا سوئے یا کہیں بھی نظر آئے، وہ زندہ ہے، اس لیے کہ ذکر سے دل جس کا
تابندہ نہیں وہ لاکھ زندہ مگر زندہ نہیں، اور جس بشر نے خدا کی یاد اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دل کی دنیا سجائی اور ہر وقت ان کی یاد سے تازگی حاصل کرتا رہتا ہے، کھاں وہ جہاں کہیں بھی نظر آئے وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ حضرات محترم، اگر ہمارے اخلاق زندہ ہوتے، اگر ہمارا کردار زندہ ہوتا تو کون ہے جو ہمیں فراموش کرتا، کون ہے جو ہمیں بری آنکھ سے دیکھتا؟ آج ہم اپنی موت کو بھلا چکے ہیں، آج ہم اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں۔ حضرات محترم، دنیا تو ایک فانی شے ہے، دنیا تو ایک حادث چیز ہے کہ اس کو جتنا بڑھانا چاہو گے یہ بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، اور تم اس کے خواہشوں کے فندے میں پھنستے چلے جاؤ گے، پھنستے چلے جاؤ گے، پھنستے چلے جاؤ گے۔ اس لیے محترم حضرات کہ اپنے آپ کو دنیا کی خواہشوں میں مت ڈباؤ، اپنے آپ کو دنیا کی خواہشوں میں مت ڈھالو، کیونکہ دنیا کی خواہش کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ ایک پوری ہوگی تو دوسرا آ جائے گا، جب دوسرا ہوگا تیسرا، تیسرا ہوگا چوتھا، یعنی کہ دنیا کی خواہش کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ کا ذکر کرو اور اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرو، پتہ نہیں آپ کی جان کب نکل جائے اور آپ اس دنیا سے رخصت کر جائیں۔ اس لیے دنیا کا فکر چھوڑو، آخرت کا فکر کرو، اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرو اور اللہ سے ڈرو۔